وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 8 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں سامعین کرام. پہلا اس میں یہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ دوسرا، کیا آج ہم دین اسلام کی حقیقت سے بے خبر ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے. سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 8 لفظی ترجمہ. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا، اگر تم ناشکری اختیار کرو گے اپنے رب کی، انتم ومن فی الارض جمیعا، تم اور جو زمین میں ہیں سب، فإن اللہ لغنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تعریفوں کا مالک ہے. تمام تعریفوں والا جو ہے وہی ذات ہے. سامعین اکرام، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں جب اس وقت جب کہ فرعون غرق ہو گیا اور یہ لوگ چلے گئے، یعنی آزادی انہوں نے حاصل کر لی، تو قوم میں تو خرابیاں تھیں اور یہ ایک بگڑے ہوئے مسلمان تھے. اگر میں اور اس کی وضاحت کیا ہے یا اس کی تفصیل کیا ہے، پہلے ہی اسی طرح تھے سامعین اکرام جیسے کہ ہم آج ہیں. ہم بھی بگڑے ہوئے مسلمان ہیں، برائے نام مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اصلاح کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھجوایا کہ اس قوم کی اصلاح کرو. ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. یہ الفاظ ابھی ہم نے پڑھے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. تو وہی موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں. اور گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تمہارے رب نے اعلان کیا اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں زیادہ کروں گا، تمہیں زیادہ دوں گا، یعنی مزید اضافہ کروں گا اس نعمت میں.
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے تو ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام، وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو ناشکری اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تم نے اگر ناشکری کی روش اختیار کیے رکھی تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری ناشکری سے۔ تمہارا شکر گزار ہونا تمہارے اپنے لیے ہی بہتر ہے، اور تمہاری ناشکری کا وبال تم پر خود پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ تم شکر گزار ہو یا ناشکرے ہو۔ اس ضمن میں سامعین کرام میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ آیت آج کی جو ہے وہ گزشتہ آیت جو آپ نے ابھی پڑھی ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب جو ہے بہت سخت ہوگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے آج کا جو سبق ہے، ان تکفروا، اگر تم نے ناشکری کی روش اختیار کیے رکھی۔ کل بھی سامعین کرام میں نے آپ کو تذکرہ کیا تھا کہ شکر گزاری کیا ہے اور ناشکری کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم ناشکری قوم ہو، تو اگر تم ناشکری چھوڑ دو گے تو اچھا ہے، لیکن اگر تم نے ناشکری کی روش برقرار رکھی تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا اور پھر تمہاری مثال نہیں ہوگی۔ وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام امامت جو ہے ان سے چھین کے مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ تو آج کا جو جملہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی نے جو ادا کیا اپنی قوم کے سامنے کہ دیکھو ناشکری کی روش اگر تم اختیار کیے رکھو گے، یہاں بالکل واضح ہو جاتا ہے سامنے کرام موسیٰ علیہ السلام کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ اپنی قوم سے مخاطب ہے۔ ان تکفروا، اے میری قوم اگر تم نے ناشکری کی روش برقرار رکھی تو اب ناشکری کا کیا مطلب ہے سامنے کرام؟ یہ ساری باتیں جو ہے میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بتائی ہیں، اگر کسی نے نہیں سنی ہو تو گزشتہ سبق بھی سن لے تو اچھی طرح یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن ناشکری حقیقت میں یہ ہے کہ آپ رب کا مقصد پیدائش بھول جائیں، اس کو معلوم نہ کریں، معلوم ہو جائے تو اس کو اپنی منزل نہ بنائیں مقصد کو، یہ ناشکری ہے۔ پھر جو بھی آپ نعمتیں استعمال کر رہے ہیں سامعین کرام، یعنی میں آسان الفاظ میں آپ کو یہ مضمون بیان کرتا ہوں، اگر آپ نے رب کے سامنے سر نہ جھکایا، اگر آپ نے رب کو اپنی منزل نہ بنایا، اپنا مقصد حیات نہ ٹھہرایا، محبوب ترین ہستی اگر آپ کی رب نہ ہوئی اور اس کے علاوہ بھی آپ کسی کو محبوب بنایا، کسی بھی چیز کو یا دنیا کو یا دنیا والوں کو، تو یہ ناشکری ہے۔ تو ناشکری حقیقت میں کیا ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ انسان اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو، نمبر 1، اس کو معلوم کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ ناشکری ہے سامعین کرام، عقل آپ استعمال نہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے مقصد زندگی، پھر آپ اس سے پہلو تہی کرنے لگیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اولئک فی ضلال بعید، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سامعین کرام اسی صورت میں کہ الذین، یہ کافروں کی ناشکروں کی وہ ہے، ناشکروں کی صفت ہے کہ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، کہ دنیا کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں لوگوں کو اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور یہ دور کی گمراہی میں۔ تو یہ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، جملہ ایک ہے لیکن اس پہ آپ غور کریں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کو بعض نادان لوگ، بعض جاہل لوگ احسان ٹھہراتے ہیں، اپنے رب پہ احسان ٹھہراتے ہیں
یا مثال کے طور پہ آج یا جس کے مثال کے طور پہ مرید بن گئے تو ان پہ ایک قسم کا احسان سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو آپ کے مرید ہو گئے. بھئی مرید ہو تو تم تو اپنی اصلاح کے لیے ہو. وہ اللہ والا تو پہلے ہی شکر گزاری کی زندگی گزار رہا ہے. اگر اس کی وجہ سے تم شکر گزار بن جاؤ گے تو اس کی اچھے نتائج تو تمہیں ہی ملیں گے. لیکن اگر تم نے ناشکری کی روش اختیار کر لی تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یہ چھوٹا سا جملہ ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں سامعین اکرام آیت نمبر 9 کی طرف، اور اس کا پہلے آپ ترجمہ سنیں. الم یأتکم، کیا نہیں آئی ہے تمہارے پاس، نبا خبر، الذین ان لوگوں کی، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح و عاد و سمود، قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود، والذین من بعدہم، ان کے بعد اور بھی رسول تھے، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا. جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس رسول ان کے واضح دلائل لے کے اپنی نبوت کے. فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے ان کے ہاتھ ان کے منہ پہ رکھ دیے. وقالوا، اور کہا، انا کفرنا، ہم تو نہیں مانتے، ہم انکار کرتے ہیں، بما ارسلتم بہ، جس تعلیم کو دے کے تم بھجوائے گئے ہو. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم شک میں ہیں جس سے تم ہمیں بلاتے ہو. مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، ہم تو شک میں ہیں. یہ سامعین اکرام تھوڑا سا غور کریں. پہلے آیت کا جو پہلا حصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور جو ان کے بعد ہیں، لا یعلم، ان کے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ سب جاءتہم رسلہم بالبینات، یہ سب رسول اپنے رسالت کہ اس بات میں واضح دلائل لے کے آئے. بینہ واضح دلیل. واضح دلیل ایک تو سامعین اکرام نوٹ کر لیں، پیغمبر کی اپنی ذات جو ہے وہ اپنی ذات میں ایک واضح دلیل ہوتی ہے. ہر پیغمبر یعنی شروع سے لے کر آخر تک جو وہ زندگی گزارتا ہے وہ ایک بینہ ہے. اور سورہ بینہ میں ہم یہ مضمون انشاءاللہ پڑھیں گے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا، آگے مضمون ہے کہ وہ رسول کی ذات جو ہے اپنی ذات میں ایک معجزہ اور ایک دلیل ہوتی ہے. پھر جو وہ کلام پیش کرتا ہے سامعین اکرام وہ بھی دلیل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک واضح دلیل ہوتی ہے، کیونکہ اس جیسا کلام کوئی نہیں پیش کر سکتا. پھر جو وہ دعوت ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ایک دلیل ہے کہ بغیر کسی اجر کے رسول طالب ہوتا ہے کہ اے لوگو تم اپنی منزل کا تعین درست کر لو. تو پھر عام طور پہ فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے قوم نے اپنے ہاتھ فردو واپس کر دیے ان کے ان کے ہاتھ، یعنی یا یہ ضمیر جو ہے رسول کے، رسولوں کے ہاتھ ان کے منہ پہ رکھ دیے. کیا مطلب کہ بھئی خاموش، مزید کچھ نہ کہنا. انا کفرنا بما ارسلتم بہ، جو تعلیم تم لے کے آئے ہو اس سے ہم انکار کرتے ہیں. یہ اس کا کیا مطلب ہے سامعین اکرام؟ اور اگر بغیر میں کسی تمہید کے یہ میں کہوں کہ یہی بات ہم نے اپنے رسول کا ہاتھ اس کے منہ پہ رکھ دیا ہے. دیکھیں احادیث ہیں نا ہمارے پاس، صحائح ستہ ہیں، تمام احادیث کی کتب موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول صحیح سالم ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے عملی طور پہ
زبان حال سے رسول کا ہاتھ اس کے منہ پہ رکھ دیا ہے. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے سامنے کا. اور یہ تو آپ دیکھیں ایک بھئی تم بڑے مولوی بن رہے ہو، بات اپنا مولوی پن زیادہ نہ دکھانا ہمیں، بڑے نیک بن رہے ہو، بڑے پارسا بن رہے ہو. کیا مطلب؟ دوسرا شخص اگر نیکی کر رہا ہے یا نیکی کی دعوت دے رہا ہے، ہم عام طور پہ یہ معاشرے میں ایسے جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں. یہ دقیانوسی باتیں ہیں. سامعین کرام سنی ہے میں نے یہ باتیں، کہا گیا ہے، لوگوں کو کہا گیا ہے ایسی باتیں کہتے کہ بس فردوا ایدیہم فی افواہہم اور قالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ. سامعین کرام ایک تو وہ رسول جو آئے اور ان کی بات لوگوں نے نہ مانی. آج آپ اپنے عمل کو دیکھ لیں کہ ہم من حیث القوم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں اپنے رسول سے کہ بھئی جو تعلیم آپ لائے ہیں ہم نہیں مانتے اسے. اس میں لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو آپ دیکھیں حضور کے راستے سے کے علاوہ ہم نے کسی اور چیز کو منزل بنا لیا ہے، اور وہ منزل دنیا اور ما فیہا ہے. ایسا نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں، آپ دیکھیں تھوڑے سے آپ کے چاروں طرف ایسے اشخاص موجود ہیں جو زبان حال سے کہہ رہے ہیں، مبلغ سے کہہ رہے ہیں بس اپنی نیکی یہ اچھی باتیں بس اپنے تک محدود رکھو، ہمیں نہیں چاہیے. انا کفرنا، پھر زبان حال سے کہہ رہے ہیں زبان حال سے کیا کہہ رہے ہیں؟ انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم نہیں مانتے. آپ یہ تھوڑا سا اگر آپ چھیڑ کے دیکھیں نا، یہ ایک بھیڑوں کا چھتا ہے. اگر آپ اسے چھیڑیں گے یہ بھیڑیں آپ سے چمٹ جائیں گی اور کاٹیں گی آپ کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گی. یہ ماضی کی باتیں نہیں ہیں سامعین کرام، بیان تو ماضی کے رسولوں کا ہو رہا ہے نا. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلم الا اللہ جاءتہم رسل بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم. یہ ہمارا حال ہے سامعین کرام. ہم برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. کتنے ہی اہل حق جو ہے، آج میں یہ جو دہشت گردی کا طوفان ہے اس میں کتنے ہی ہمارے علماء حق نے اپنی جان سے ہاتھ دھو لیا ہے. میں نام نہیں لیتا، پھر آپ کہیں گے یہ فلانے مسلک والا ہے، یہ فلانے مسلک. علماء حق کی میں بات کر رہا ہوں جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں. ان کو گھر میں گھس کے مار دیا گیا. کافی ایسے لوگ ہیں. ہم نہیں مانتے. اب مار دینا ایک شخص کو، ایک عالم باللہ کو آپ جان سے مار دیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ انا کفرنا. ہم اگر قتل کا ہم نے اگر ارتکاب نہیں کیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم نے نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم ان کی بات تو نہیں مان رہے نا. جو اہل حق ہیں، جو داعیان الی الحق ہیں، ان کی کان پہ تو ہم ان کی بات پہ تو ہم کان نہیں دھرتے. کہتے ہیں بس ہم نے دیکھ لی تمہاری پرہیزگاری، تم ٹھیک ہو، اچھے ہو گئے، اپنے لیے بس اتنے اچھے نہ بنو. یہ بھی کہا جاتا ہے نا، زیادہ اچھے نہ بنو. انا کفرنا بما ارسلتم بہ وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. اور جو دعوت، جس طرف تم دعوت دے رہے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جو فیل ہو گیا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جو پاس ہو گیا وہ اس کو جنت میں لے گی. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ دقیانوسی باتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ سامعین کرام بات یہ ہے حقیقت میں اگر آپ گزشتہ پیغمبروں کی جو قومیں تھیں ان کی بات کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، آج اپنی حالت کو آپ دیکھ لیں کہ ہم نہ دوزخ کو مانتے ہیں نہ جنت کو.
نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو، نہ رسول کی اتباع کو ہم مانتے ہیں۔ دیکھیں آج کا معاشرہ، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ کوئی جنت کے لیے، ان کے پروگرام میں جنت کی کوئی تیاری تو نہیں ہے، دوزخ سے بچنے کے کوئی اعمال تو نہیں ہے۔ یہ تو دوزخ میں جانے کے جو بھی لوازمات ہے، ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جھوٹ ہماری قوم بولتی ہے، خیانت ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، اور دنیا داری جو ہے، سب سے جو بنیادی وہ چیز ہے، حب دنیا اور دنیا داری، اس میں ہم سر سے لے کر پاؤں تک ہیں۔ آپ دیکھیں والدین اپنے بچے کو جب تیار کرتے ہیں دنیاوی کاموں کے لیے، تو بس ایک ہی منزل ہوتی ہے ان کے ذہن میں کہ میرا بچہ اچھا پڑھ لکھ جائے، اچھی ڈگری لے لے، اچھی نوکری لے لے، اچھا کاروبار کرے۔ اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہوتا سامعین اکرام اپنی اولاد کے بارے میں۔ میں والدین سے مخاطب ہوں، اپنے بچوں کی بس دنیا ہی کے لیے۔ بیٹی کو جب آپ بیاتے ہیں، بیٹی آپ کا مستقبل اللہ تعالیٰ اچھا کرے، آپ کو اچھی زندگی عطا فرمائے، کیوں کون سی اچھی؟ یہی جو شوہر کے ساتھ گزارتی ہے، اس کے متعلق ہم دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا اور اپنا احتساب کرنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے، کیا ہم چاہتے ہیں۔ یہ تو سب معلوم ہے کہ دنیا ہی ہمارا مقصود و مطلوب و محبوب ہے۔ دنیا، پیسے آپ پہ برس رہے ہیں، آپ خوشی سے نہال ہو رہے ہیں، پیسوں کی ترتیب میں کمی آ گئی، آپ کا منہ لٹک گیا۔ اللہ تو یہ تو سامعین اکرام یہ زندگی جو ہے نا، یہ فضول ہے۔ یہ بھی آپ کو بالکل واضح طور پہ کہہ دوں، یہ فضول ہے یہ زندگی، بلکہ اس کا نتیجہ جو ہے انتہائی نقصان میں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ نقصان اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ لوگ جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، گم ہو گئیں تمام کوششیں ان کی دنیا کی زندگی۔ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور گمان ان کا یہ ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص اس بات کا عملی طور پہ اگر زبان سے نہیں کہتا ہے، وہ اس کا انداز یہ بتا رہے کہ یہ تو بڑے اطمینان میں ہے اپنے زندگی کے نظریے کے بارے میں، اپنے کاموں کے بارے میں۔ عام طور پہ آپ دیکھیں نا، میں کی رٹ لگائی ہوئی ہے لوگوں نے، میں یعنی میرا نظریہ، میرے اعمال، میرے کام، یہ درست ہے؟ تو بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں، جو گزشتہ رسولوں کو ان کی قوموں نے ادا کی ہیں، یہی بات ہم اپنے پیارے رسول کو فرما رہے ہیں، پیارے اپنے اللہ کو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ہم آخرت، جنت، دوزخ، آخرت، قرآن اور رسالت، اس سب سے ہم انکاری ہیں سامعین کرام۔ اگر تعلق ان تمام چیزوں سے ہم نے اپنا تعلق نہ توڑ لیا ہو، آپ مجھے بتا دیں، اگر ہماری ساری کوششیں دنیا تک محدود نہ ہوں تو آپ مجھے بتا دیں کہ نہیں بھئی یہ تو تم غلط بات کہہ رہے ہو، ہم تو زندگی تو ہمارا مقصود تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم تو دنیا سے کیا لینا دینا میرا، ہمیں تو اللہ ہی محبوب ہے، اللہ ہی مقصود ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے ہمارا، ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کا ٹھکانہ جو ہے رب کے ہاں بہت اچھا ہے۔ بہرحال سامعین کرام، اب ہم تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ سامعین کرام، اب ترجمہ سنا دیجئے۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، ان تکفروا، اگر تم انکار کر دو، انتم ومن فی الارض جمیعا، تم اور جو زمین میں سارے لوگ ہیں، فإن اللہ لغنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے کسی کی عبادت سے، حمید تعریف شدہ ہے، وہ اس کو تعریفوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا نہیں آئی ہے تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح اور قوم عاد اور ثمود کی خبریں، والذین من بعدہم، اور جو لوگ ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے علاوہ ان کا علم کسی کو نہیں، جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس رسول ان کے واضح دلائل لے کے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے واپس پھیر دیا ان کے ہاتھوں کو ان کے منہ پہ، وقالو، اور کہا، انا کفرنا، ہم انکار کرتے ہیں، بما ارسلتم بھی، جو تعلیم دے کے تمہیں بھجوایا گیا ہے، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم شک میں ہیں، جس طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہم شک میں ہیں، تذبذب میں ہیں، مریب تذبذب میں ہیں۔ سامعین اکرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. And Moses said, even if you are ungrateful together with everyone on earth, God is in no need, worthy of praise. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔
Has not the story reached you of those before you, the people of Noah and Ad and Thamud, and those after them? None knows them except God. Their messengers came to them with the clear proofs, but they tried to silence them, and said, "We reject what you are sent with, and we are in serious doubt regarding what you are calling us to." اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.